السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین و سامعات، میرے خطاب کا آج عنوان ہے کامیاب مسلمان کے کیا اوصاف ہیں۔ تو کامیاب مسلمان کون ہے؟ ایک مسلمان کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کی شناخت اب پہچان کن اوصاف سے ہونا چاہیے؟ اس ضمن میں ایک مسلمان کے لیے جو انفرادی اوصاف مطلوب ہے وہ 3 اوصاف ہیں۔ سب سے پہلا وصف، پہلی خصوصیت، پہلی صفت کامیاب مسلمان کی یہ ہے کہ اس مسلمان کے اندر اسلام کا فہم ہو، اسلام کی سمجھ ہو، اسلام کی بصیرت ہو، وہ اسلامی عقائد سے واقف ہو، اسلامی عبادات سے واقف ہو، اسلامی معاملات سے واقف ہو، اسلامی اخلاقیات کو جانتا ہو۔ یہ مسلمان کی پہلی صفت ہے۔ ایک کامیاب مسلمان کا پہلا یہ وصف ہے کہ اس کے اندر اسلام کا فہم ہونا چاہیے، اسلام کی سمجھ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، کامیاب مسلمان کی دوسری صفت، دوسرا وصف، اسلامی احکام پر اسے پختہ یقین ہو، مضبوط اور مستحکم عقیدہ ہو، اسلامی عقائد اور جاہلی عقائد کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہو، اس میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اس کے اندر یہ شعور ہو کہ یہ ہدایت اور کتاب و سنت کے احکام ہیں اور یہ باطل عقائد ہیں، یہ ضلالت و گمراہی کی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر ایسی تمیز ہونا چاہیے۔ یہ کامیاب مسلمان کی دوسری صفت۔ کامیاب مسلمان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سیرت و کردار کا حامل ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اس کے عمل میں، اس کی بات میں اختلاف نہ ہو۔ وہ شہادت قولی
اور شہادت عملی دونوں صفت کا حامل ہو، جو اسلامی حکم کو وہ جانتا ہے، جو اسلامی حکم پر اس کا پختہ یقین ہے، جو اسلامی حکم کو وہ بولتا ہے، وہ اسلامی حکم پر عمل بھی کرتا ہے، وہ کردار کا، گفتار کا، دونوں کا حامل ہے۔ تو ایک کامیاب مسلمان کے تین اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا فہم ہو، اسلامی احکام پر پختہ یقین ہو، اور اس کے اندر تیسرا وصف سیرت اور کردار بھی ہو۔ ناظرین کرام، جس مسلمان کے اندر یہ تین اوصاف ہوں گے وہ کامیاب مسلمان ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ جب اسے اسلام کا فہم بھی ہے، اسلام پر یقین بھی ہے، سیرت و کردار کا بھی حامل ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اسلام کو دنیا کے اندر اس کا تعارف کرائے، اس کی دعوت دے، اسلامی قوانین اور اسلامی اصول و ضوابط کی نفاذ کے لیے وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ سادے الفاظ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو، اپنے مال و متاع کو، اپنے اوقات کو لگا دے، ایک کامیاب مسلمان یہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرمائیں گے، آخرت میں کامیابی و فلاح عطا فرمائیں گے، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ تین اوصاف اپنا کر چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے کہ ہم غلبے دین کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنی کوشش، اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ یہ آج کے خطاب کا پیغام ہے، میسیج ہے۔ میں عزیزی چینل کے ذمہ داروں کا مشکور و ممنون ہوں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، خود سنیے، دوسروں تک اسے پہنچائیے، اس کو فارورڈ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔